دو بندے عمرے کے روم میں سو گئے، احرام کے ساتھ نہیں سوئے، کھول کے سو گئے، چلو کپڑے سلے ہوئے نہیں پہنتے، 8 گھنٹے کے بعد سر منڈایا تو کوئی دم نہیں۔ اگر سلے ہوئے کپڑے پہن کے سو گئے اور 8 گھنٹے تک پہنے رکھے تو دم ہے۔ بھائی سیاسی اتحادات ان سے پوچھو جو کرتے ہیں، مجھے کیا پتا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے وہ اسی راستے میں تھا جس راستے میں شارع ابراہیم الخلیل بھی کہتے ہیں، مسولہ بھی کہتے ہیں، مسیال بھی کہتے ہیں، لیکن اب تو وہ سارے حرم میں آ گئے، ٹوٹ گئے۔ آدمی عمرہ کرنے کے بعد اگر اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے بالکل جائز ہے۔ ایک مرتبہ احرام استعمال کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے تو دھونا ضروری ہے کہ عمرہ کرنے سے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں۔ احرام کیوں دھونا ضروری ہے؟ پاگل ہو گیا؟ جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ اگر ایک دفعہ حل کرا لیا اور 2 دن بعد عمرہ کیا تو مونچھ کاٹنے والی مشین سے اپنے سر کے بال کاٹ، جب اس طرح پھروا لیا مشین کیسے چلے گی؟ پھر بھی اس طرح پھرواؤ، نہیں پھروایا دم پڑ جائے گی۔ میرے پڑوسی مرزائی ہیں، ان کو زمزم اور کھجور دے سکتا ہوں، نہ دیں تو بہتر ہے، ورنہ زمزم اور کھجور کافر بھی کھا سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکروں کے علاوہ طواف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مجبوری کی وجہ سے پاؤں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں، عمرے میں کوئی حرج نہیں۔ حرم کے حدود شروع ہوتے ہی جوتے اتارنا چاہیے، جب آپ مسجد میں داخل ہو تو اتاریں۔ صلاۃ الاشراق الگ ہے اور صلاۃ الضحیٰ الگ ہے۔ صلاۃ الاشراق ہے سورج تھوڑا اونچے ہونے کے بعد، اور صلاۃ الضحیٰ یہ ہے کہ جب اچھی طرح سورج اوپر آ جائے، دھوپ پھیل جائے، پاؤں جلنے لگے، پھر ہے۔ ایک آدمی نے حج کے ارادے سے وہ ریاض سے آیا، مدینہ حاضری کے بعد جدہ عزیزوں کے پاس ٹھہر گیا، یکم ذی القعدہ کو بنا احرام کے مکے میں داخل ہوا۔ 8 ذی الحجہ کو مکے سے حج افراد کا احرام باندھ کے حج کیا، اس نے غلط کیا، اس کو احرام باہر سے باندھنا چاہیے تھا، مسجد عائشہ سے۔ حج ہو جائے گا لیکن دم پڑ گئی۔ میری بیوی کو نظر بہت لگتی ہے، تو نظر بد کی جو قرآن میں آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت پڑھ کے وہ خود بھی دم کرے اور تم بھی دم کیا کرو۔ بہرحال کعبہ شریف کے ساتھ لڑ کے یا چڑھ کے نہیں، موقع ملے بوسہ تو نہ ملے اشارہ کرو۔ پتہ نہیں کہتے ہیں جی کہ پلیس سے گری ہوئی چیز ملے، اگر گری ہوئی چیز ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ والد کے نام پہ عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو۔ اگر حالت احرام میں نیت بھی کر لی لیکن بدن سے 2-3 بال توڑے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ احتیاط یہ ہے کہ 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ندائے حق میں لکھا ہے کہ روضہ اقدس میں حضور کا جسد اطہر بالکل بے حس سے اللہ ان کو ہدایت دی۔ ان باتوں میں مجھے خدا کے لیے نہ ڈالا گا، کہیں ایسی گستاخی ہو گئی نا تو ایمان بھی چلا جائے۔ ایسی باتوں کو ہمیں پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جس بات میں ذرا سی بھی سرکار کی شان میں کوتاہی ہو، آدمی کا ایمان خارج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سوال ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے قبر میں نہ حشر میں کہ آپ انبیاء کی حیات کے قائل تھے یا وفات کے قائل تھے۔
کہتے ہیں جی عمرے کے احرام باندھنے کے انگلیاں چٹکانے سے یا گردن چٹکانے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں عورت یا مرد اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں۔ عورتوں کے بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو وہ پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک کور کے برابر کاٹ دیں تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی نے داڑھی کھجائی کو بال گر گیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں 4 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت واجب پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مرحوم یا زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ کے احرام باندھنے کوئی خوشبو والی چیز کھانا منع ہے۔ برش اور ماؤتھ واش میں خوشبو ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اگر پہلی بیوی اپنے خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی اجازت شریعت میں کوئی ضرور نہیں، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ مردوں کو عمرے میں سر کے بعد افضل ہے اس طرح پھروائے، ورنہ اگر مشین ہو تو وہ سارے سر پہ پھروائے۔ اذان کے دوران میں حضور کے نام پر جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں وہ بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی سب سے پہلے توبہ کرو، کیونکہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر جتنی ہمت ہو سکے پڑھتے رہو۔ اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے تو چومے، ورنہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے یہ درس جو ہیں ہم اپنے ملک میں دیکھنا چاہیں تو کس ویب سائٹ یا چینل پہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساتھی جو بناتے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کو پتہ ہوگا۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ ویب سائٹ کیا ہے اور چینل کیا ہے اور کہاں ملتے ہیں۔ واجب وطر میں اور سجدے میں دعا، بھائی اللہ کے فرائض میں تسبیح زیادہ کہیں، باقی نمازوں کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہوائی جہاز میں ہمیں وضو بھی نہیں کرنے دیتے، تو بہرحال اتر کے قضا پڑھیں، چونکہ تیمم تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک تو وہاں مٹی نہیں، دوسرا یہ کہ پانی جب موجود ہے تو پھر تیمم کا کیا مطلب۔ اگر پاکستان سے آتے ہوئے عورت کو ایام آ گئے، حیض آ گیا، کیا اس نے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھی؟ اگر کی وہ ٹھیک ہے، بیٹھی رہے جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ اور اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، لبیک ہی نہیں پڑھی، ایسے آ گئی ہے تو اب مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے، کیونکہ حیض کی حالت میں نیت کرنا جائز ہے، لبیک پڑھنا بھی جائز ہے۔